کبھی تیری زندگی میں ایسا لمحہ آیا کہ تیرے نفس نے تجھے گناہ کبیرہ کی طرف ابھارا لیکن تو اللہ کے ڈر سے رکا رہا، تو نے اپنے نفس کو روک لیا؟ بادشاہ چند لمحے سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا ہاں، میری زندگی میں ایک وقت آیا کہ میں شکار سے واپس اپنے محل آیا تو میرے آنے سے قبل ایک خادمہ لونڈی، ایک باندی میرے کمرے میں پھولوں کی سیل بچا رہی، شکل و صورت سے خوبصورت تھی۔ میں یوں ہی اندر داخل ہوا تو میرے نفس نے مجھے اس کی طرف ابھارا، میں بادشاہ تھا، دروازہ بند کر دیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا دروازہ بند کرتے تو وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، چونکہ میں بادشاہ ہوں، مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کس کو میں جواب دے دوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو گمان ہے نا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ جب بندے کو یہ پتا ہو میں چودھری ہوں، میں لمبردار ہوں، میں مطلب جج ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں بادشاہ ہوں، مجھے تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، یہ تصور بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحب ہیں تو ہم ان کے پاس بیٹھے تو وہ کہنے لگے میں کراچی میں ورکشاپ لینے گیا تو وہاں ایک نوجوان بار بار یہ بات کہتا ہے یار جس ڈپارٹمنٹ میں میں ملازمت کر رہا ہوں نا وہ تو کمال ہے، مرضی سے جانا مرضی سے آنا، سیلری بھی بہت اچھی ہے، ہمیں پوچھنے والا بندہ ہی کوئی نہیں، مرضی ہے تو جائیں مرضی ہے تو نہ جائیں، جتنا مرضی کام کریں نہ کریں، موج ہے۔ اس نے ایک بار بھی یہ بات کہی، دو بار بھی یہ بات کہی، تین بار بھی یہ بات کہی، جب چوتھی اور پانچویں بار اس نے بتایا نا کہ ایسا ڈپارٹمنٹ وہ ہے جب میں ملازم ہوں اور کمال ہے، یقین کرو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ تو ایک بھٹا سا بابا کھڑا ہو کہنے پتر ہے بار بار یہ کہنے پوچھنے والا کوئی نہیں، یاد رکھی جو پوچھنے والے پوچھا پھر تیرے کو دسیا جانا، تو مالک نے پوچھا تو پھر تیرے کو دسیا نہیں جانا۔ بعض اوقات انسان اس گمان میں آ جائے کہ مجھے پوچھنے والا ہی کوئی تو بھی انسان دکھ جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جانتی نہیں میں بادشاہ ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ جزا دے آپ کی محبت کی بیٹھ جائے، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو بادشاہ نے اسے دعوت گناہ دی، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بادشاہ کہتا میں آگے بڑھا، میرا ہاتھ جب اس کے بدن کی طرف بڑھنے لگا تو دیکھا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کہا میں بادشاہ ہوں کیوں کانپتی ہے؟ کہا بادشاہ سچی ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ تصور بہت بڑی دولت ہے کہ بندہ ہر قدم پہ یاد رکھے کہ میرا اللہ مجھے، اور میاں یہی تصور تھا نا کہ 7 کوٹھریوں میں بند کر کے تالے لگا کے زلیخا نے یوسف سے کہا تھا اے تعلق آجا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ تو 7 کوٹھریوں میں بند ہو گئے، بت پہ موٹا کپڑا ڈال کے چھپ گئی ہے، میرا اللہ تو 7ویں کوٹھری میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کر کے جب یوسف واپس پلٹے تاریخ بتاتی ہے تالے خود بخود ہی کھل گئے تھے۔ بندہ گناہ سے بچنے کے لیے خود ایک قدم آگے بڑھے، 70 قدم اللہ اس کو بچا دیتا ہے۔ بندہ بھی تو ہمت کرے نا، وہ ہمارے پنجابی میں مثال کہتے ہیں ہمت بندہ مدد خدا، بندہ ہمت کرے تو اللہ کی ذات کو رحمت میں لپیٹ لیتی ہے۔ تو بادشاہ کہتے ہیں جب میں اس کے قریب بدن کو چھونے لگا تو بدن کانپ رہا تھا، کہا کیوں کانپتی ہے؟ کہنے لگی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا یہ جملہ تھا کہ میری روح تک اتر گیا اور میں نے اس کا ڈر محسوس کیا، میرے دل میں بھی یہ خوف آیا کہ اگر اسے اللہ سے ڈر لگتا ہے تو کیا اس مالک کی کچہری میں تیری پیشی نہیں ہوگی؟ کیا تو اس کے حضور جواب دے نہیں ہے؟ بادشاہ کہنے لگا تھا تو بادشاہ، نفس نے کئی دلیلیں تراش کے میرے سامنے پیش کی، ڈرتا کیوں ہے؟ بادشاہ ہے تو وہ لونڈی ہے، اس کا وجود تیرے پہ حلال ہے، تجھے کون پوچھے گا؟ اس کی چیخیں تیرے کمرے میں دب جائیں گی، کئی
میرے سامنے نفس دلیلیں تراشتا رہا، لیکن اس تصور نے مجھے بچا لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے دروازہ کھول کے اسے آزاد کر دیا. یہ وہ لمحہ تھا کہ میرے نفس نے تو ابھارا، لیکن میں اللہ کے ڈر سے رک گیا. یہ جملہ کہا تو وہ بزرگ کہنے لگے بادشاہ تو جنتی ہے. بادشاہ نے کہا کس بنا پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ کوئی دلیل پیش کرو. واقعہ سن کے میں جنتی ہوں؟ تو بادشاہ تیرے واقعہ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے ڈر سے، خوف سے اپنے نفس کو برائی سے روک لیتا ہے. اللہ اکبر. فَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. جو اپنے آپ کو اللہ کے ڈر سے روک لیتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے. وہ صاحب جو اللہ کے ڈر سے رک جائے، میرا اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو معاف کرنے پہ آ جائے، بندہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف سے کانپ جائے تو وہ مالک یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کی تعداد کتنی ہے، سائز کتنا بڑا ہے، یہ کس لیول کا گناہگار ہے. وہ 100 بندوں کا قاتل بھی ہو، صدقے دل سے آ جائے، راستے میں مر جائے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے. صدقے دل سے، اللہ کے ڈر سے. بخاری کی روایت تو آپ نے سنی ہے کہ 99 بندوں کا قاتل کسی سے پوچھتا ہے، اس نے کہا تو نہیں بچ سکتا، ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا ہے، اسے بھی قتل کیا. اور جب گھر سے نکلا 100 بندوں کا قاتل سچے دل سے راستے میں جاتا رہا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. جب اللہ کے ڈر سے بندہ آنکھ میں آنسو بہا دے، یاد رکھنا یہ میرے جذبات نہیں، حدیث کا مفہوم ہے. بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا اللہ کے ڈر کا آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. بندہ صرف کے صحابہ کی مجلس لگی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور تربیت کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کہانی سنا رہے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بنی اسرائیل میں ایک شخص زندگی گناہوں میں گزارتا ہے. ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر اس نے سوچا کہ یار جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو جس قدر تو گناہوں میں لتڑا ہے، جس قدر غلط راہوں پہ تیری زندگی گزری ہے، تو اللہ کا سامنا نہیں کر پائے گا. اور اگر اللہ نے تجھے سزا سنا بھی دی تو تجھے اتنی سزا دی جائے گی جتنی شاید انسانیت میں کسی اور کو نہ ملے. یہ بڑی بات ہوتی ہے، بندے کو زندگی کے کسی موڑ پہ بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا. وہ ساری رات سوچتا رہا. دعا کریں اللہ احساس کی دولت عطا فرمائے. یاد رکھیں وہ کسی لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ایک فرد کم ہوتا ہے. شخص فوت ہو جائے نا تو فرد مرتا ہے، جب احساس مر جائے تو پورا معاشرہ مر جاتا ہے. اقبال نے بھی کہا تھا نا، پائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے ضیاء جاتا رہا. برباد ہو جاتا ہے اس وقت معاشرہ جب احساس مر جائے. اللہ اس امت کو احساس کی دولت عطا فرمائے. اگر ہمارا احساس زندہ ہوتا، اگر سینوں میں احساس باقی ہوتا، یہ بات میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ اسے معمولی نہ سمجھیں. اگر امت مسلمہ کے دل پہ احساس کی دولت زندہ ہوتی، احساس مرا نہ ہوتا، فلسطین کے اندر آج لاشیں نہ اٹھتے، برما کی گلیاں خون کی ندیاں نہ بنتی، کشمیر کی مائیں بہنیں پکار پکار کے مایوس نہ ہوتی. آج اگر احساس نہ مرتا تو آج پوری دنیا کے اندر آنکھیں بند کر کے سوچیں ہمارے پاس احساسوں کی کمی نہیں ہے. 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی آج بھی تعداد ہے. 70 لاکھ سے زیادہ ہماری ریگولر فورس
پیٹرول بھی مسلمانوں کا ہے. سونا چاندی کوئلہ ہیرا یورانیم گیس، او بھائی ہمارے پاس ذخائر بھی تھوڑے نہیں ہیں، ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں، 56-57 اسلامی ممالک کے سربراہ بھی ہیں. اس کے باوجود حقیقت جھٹلائی نہیں جاتی. برما کی سرزمین پہ اگر گلیاں خون سے ندیاں ہیں تو مسلمانوں کی. کشمیر میں چیخ و پکار کرتی، بہن کرتی، روتی مائیں اور بیٹیاں پکار پکار کے مایوس ہو گئی ہیں تو مسلمانوں کی. سیریا سے لے کر فلسطین تک آج بھی معصوم بچوں کے چیتھڑے ان بم کے ذریعے دیواروں سے چپکتے ہیں تو مسلمانوں کے. اس کے باوجود اگر ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، سمجھے کہ احساس مر گیا ہے. بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اللہ اس امت کو احساس عطا فرمائے. وہ بندہ کہتا ہے میں تنہائی میں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ وہ تنہائی میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے کن راہوں پہ وقت گزارا، میرا دامن تو داغدار ہے. اس نے جب اپنے اعمال نامے پہ غور کیا، آنکھیں بند کر کے ماضی کے اوراق ٹٹولے تو اس کے ضمیر سے آواز آتی تھی، پپا کجا کجا نہ ہم کہ ہم داغ داغ ہو، کہ میں اپنے دامن کو کہاں کہاں سے صاف کروں، اس کا تو انگ انگ گناہوں میں لتڑا ہے. حضور فرماتے ہیں صحابہ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ میں جلا دینا، اس کی راکھ کو ہوا پہ اڑا دینا، تاکہ نہ میرا وجود رہے، نہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو سکوں اور نہ جواب دوں. پنجابی میں یوں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس کا اپنا تصور تھا. اللہ کے حضور تو ایسا ممکن نہیں ہے. جب انسان نہیں تھا تو اللہ نے اسے بنا دیا، اب تو اس کی راکھ موجود ہوگی، دوبارہ جمع کر کے اسے بنانا اللہ کے لیے مشکل ہے. حضور فرماتے ہیں صحابہ وقت بیتا رہا، اس کی روح پرواز کر گئی. بچوں نے باپ کی وصیت کے مطابق اسے آگ میں جلایا، اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا. ادھر جب بچوں نے راکھ اڑائی، مالک نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا میرے اس بندے کے ذرات جمع کر، مجسمہ تیار کر کے میری بارگاہ میں پیش کر. اللہ کا حکم تھا، ہوا نے ذرات جمع کیے، مجسمہ تیار ہوا، روح پھونکی اور اللہ کے حضور پیش کر دیا. اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، یہ حضور صحابہ کو کہانی سنا رہے، اے میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا، اے میرے بندے بتا تو نے ایسا. بخاری کے لفظ پڑھے آپ کا کلیجہ شن ہو جائے، کتنا سادہ جواب دیا. اے میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اللہ سچی بات ہے میں تیرے سے ڈر گیا تھا، میں تیرے سے ڈر گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بات پہ اپنے بندے کی مغفرت فرما دی ہے. بھائی اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے، اللہ کو یہ بات پسند ہے. اس کی رحمت آج بھی قرآن پاک میں آواز دیتی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہے. گناہوں سے بچنے کی تدبیر ہم کریں، ہمت ہم کریں تو یار راہ اللہ کشادہ فرما دیتا ہے. میں آپ کو 2 طریقے بتاتا ہوں گناہوں سے بچنے. گناہوں سے ہم نہ بچنا چاہیں تو ہماری مرضی، اگر بچنا چاہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں جب ہم گناہوں کے دلدل میں گر جائیں، خیالات پورا گندا ہو جائیں، زندگی میں چین سکون لٹ جائے، تو ہم کسی استاد کے پاس، کسی پیر و مرشد کے پاس، کسی دربار پہ جا کے کہتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتائیں میں گناہوں سے بچ جاؤں، کوئی تعویذ بنا دے تاکہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں. تو کوئی کہتا ہے درود پاک پڑھا کرو، کوئی کہتا ہے یا رحیم پڑھا کرو، یا کریم پڑھا کرو. یار میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کسی مولوی یا پیر نے نہیں بتایا، وہ وظیفہ میرے اللہ نے بتایا ہے. کس نے بتایا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم